12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 96۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبے کے ساتھ۔ سورہ ہود آیت نمبر 96 کی تفسیر۔ متعدد انبیاء اور ان کی نافرمان قوموں کے عبرت آموز حالات سنانے کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کے ذکر سے اس بات کا اختتام ہو رہا ہے۔ آیات سے مراد تورات کی آیتیں نہیں، کیونکہ تورات کا نزول تو غرق فرعون کے بعد ہوا، بلکہ آپ کے وہ 9 معجزات مراد ہیں جن کا ذکر سورۃ الاسراء میں بالتفصیل انشاءاللہ آئے گا۔ اور سلطان مبین سے مراد یا تو وہ قوی دلائل و براہین ہیں جو فرعون سے مناظرے کے وقت آپ نے پیش کیے اور اسے خاموش ہونا پڑا، یا اس سے مراد عصا ہے جس نے ساحران فرعون کی ساری شعبدہ بازی کا طلسم چشم زدن میں توڑ کر رکھ دیا اور حق کو اتنا یاں کر دیا کہ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ عصا اگرچہ 9 نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے علیحدہ بھی ذکر کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 97۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ ترجمہ: فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ رشید غویشن کی ضد ہے۔ رشید کا لفظ ہر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابل تحسین اور پسندیدہ ہو، اور غوایت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہو۔ یعنی فرعون کی ساری باتیں رشد و ہدایت سے بیگانہ تھیں، اس کے دعوی خدائی سے لے کر بنی اسرائیل کو غلام بنانے تک کوئی چیز بھی تو ایسی نہ تھی جسے بنظر استحسان دیکھا جا سکتا ہو یا عقل و دانش کے معیار پر پوری اترتی ہو، اور اس سے بھی زیادہ قابل تاسف اس کی قوم کا طرز عمل تھا جس نے کسی دعوے کو عقل سلیم کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری نہ سمجھا، اور جس ظلم و تشدد اور جن احمقانہ حرکات کا وہ عمر بھر ارتکاب کرتا رہا، اس کے متعلق اس سے باز پرست و کجا اس کے حسن و قبا پر غور کرنے کی حاجت بھی محسوس نہ کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 98۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ ترجمہ: وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں، بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 98 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جس طرح دنیا میں وہ آنکھیں بند کیے فرعون کے پیچھے چلتے رہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس روز بھی ان کا حشر اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہوگا جس کی غلط قیادت نے انہیں دنیا میں برباد کیا تھا۔ آج بھی جو منزل اس کی ہوگی وہی ٹھکانہ ان کا ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والے یہ فرض نہ کر لیں کہ اگر ان کے لیڈر اپنی غوایت و گمراہی کی وجہ سے گرفتار عذاب ہوئے تو انہیں اس لیے معاف کر دیا جائے گا کہ ان بیچاروں نے خود تو برائی کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، یہ تو غلط قیادت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اس لیے سارا مواخذہ ان کے لیڈروں سے ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ گمراہ لیڈر کو بھی سزا ملے گی اور ان کے پیروکاروں پر بھی عذاب آئے گا۔ ان کو غور و فکر کی جو صلاحیتیں دی گئی تھیں ان سے کام لے کر انہوں نے حق و باطل میں کیوں امتیاز نہ کیا؟ ان کو دیدہ بینا بخشا گیا تھا، وہ دانستہ کیوں اندھے بنے رہے؟ کیا یہ کوئی کم جرم ہے؟ قیامت کے دن بھی ان کا لیڈر آگے آگے ہوگا، اور یہ نامراد پیروکار اپنی قسمت کو روتے ہوئے اپنے لیڈر کو کوستے ہوئے کشاں کشاں افتاں و خیزاں اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ ہر گمراہ لیڈر اور اس کے ماننے والے اسی طرح میدان حشر میں حاضر کیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر نے مسند امام احمد سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت کے شاعروں کا جھنڈا امر القیس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ان سب کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 98 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ یہ الفاظ تحقیق طلب ہیں۔ وردن اسم ہے، اس کا مصدر ورود ہے جس کا معنی ہے پانی کی تلاش میں جانا، اور الوردو اس پانی کو کہتے ہیں جس کا قصد کیا گیا ہو۔ صاحب روح المعانی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ وردن کا معنی ہے پانی کا حصہ، یہ موصوف ہے، اور المورود اس کی صفت ہے، دونوں مل کر بیسا کے فاعل ہیں، اور مخصوص بالضم النار ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنے پیروکاروں کے آگے اس طرح جا رہا ہوگا جس طرح قافلے کی ضروریات کے لیے پانی تلاش کرنے والا قافلے کے آگے چلتا ہے۔ لیکن ان بد نصیبوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا کہ جس گھاٹ پر فرعون انہیں لیے جا رہا ہے وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی نہ ہوگا جو ان کی تشنگی کو دور کرے گا اور ان کے گھبرائے ہوئے دلوں کی تسکین کا باعث ہوگا، بلکہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اگر وہ پئیں گے تو ان کے منہ اور گلے جل جائیں گے اور ان کی آنتیں پھٹ جائیں گی، اور اگر نہیں پئیں گے تو شدت پیاس سے ویسے جان نکلے گی۔
سورہ ہود آیت نمبر 99۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ترجمہ، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 99 کی تفسیر۔ رفد لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اور اس کا معنی مدد کرنا اور بخشش بھی آیا ہے، یعنی جو مدد انہیں دی گئی، جو بخشش ان پر کی گئی وہ بہت بری تھی، یعنی دنیا میں بھی سب لوگ ان نابکاروں اور ناہنجاروں پر لعنت بھیجتے رہے، اور قیامت کے دن بھی اگر ان کی کچھ امداد کی گئی یا انہیں کوئی چیز بخشی گئی تو وہ یہی تھی کہ انہیں مزید لعنت اور پھٹکار کا موجب قرار دیا گیا۔ بئس الرفد المرفود کا معنی ہوگا وہ مدد جو ان کی گئی تھی یا وہ عطا جو ان کو بخشی گئی تھی وہ بہت بری تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 100۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ ترجمہ، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ یہ واقعہ جو تمہارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان بستیوں کے حالات ہیں جن میں سے بعض کے کچھ کھنڈرات باقی ہیں، اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کو زبان حال سے اپنی آبادی اور بربادی کی ہوش ربا داستان سنا رہے ہیں، اور بعض بستیاں ایسی بھی ہیں جن کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کی عظمت پر نوحہ کرنے کے لیے کوئی شکستہ دیوار بھی موجود نہیں۔ قائمن، جس کا کوئی نہ کوئی نشان باقی ہو، حسیدن، وہ کھیتی جسے کاٹ دیا گیا ہو۔ یہاں وہ قوم مراد ہے جس کا کوئی نشان باقی نہ رہا ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 101۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ ترجمہ، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی۔ جب آ گیا حکم آپ کے رب کا ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جن جھوٹے سہاروں پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ ایک ایک کر کے گرتے اور ناپید ہوتے چلے گئے، اور اس آڑے وقت میں وہ ان کے کسی کام نہ آئے، بلکہ ان جھوٹے سہاروں پر اعتماد ہی ان کی بربادی کا باعث بنا۔ وہ ان کو بڑا قوی اور مضبوط سمجھتے رہے، اور ان کی بے بسی اور بے دست و پائی کا یقین انہیں تب ہوا جب وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 102۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 103۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ ترجمہ، بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے، یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 103 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد وحید تو صرف یہ ہے کہ گمراہ لوگ اپنی اصلاح کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو عیش و عشرت میں کھوئے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کے لیے یہ اجڑے ہوئے دیار اور کھنڈرات تفریح کا سامان ہوتے ہیں۔ ان کے استاد انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان بربادیوں کا تعلق ان کی سرکشیوں سے نہ تھا، بلکہ تبھی اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ زلزلہ آیا اور اس آباد نگر کی فلک بوس عمارتیں پیوندے خاک ہو گئیں، بارشیں کثرت سے ہوئیں، دریاؤں میں پانی آ گیا اور طغیانی آ گئی جس نے ان تمام آباد علاقوں کو ویران کر دیا۔ بادل آئے جس طرح آتے رہتے ہیں، بجلی کڑکی جیسے اکثر کڑکتی رہتی ہے، اور اتفاقیہ اس محل یا قلعے پر گاگری اور اس کی بنیادوں کو بھی اکھیڑ کر رکھ گئی۔ اس بگڑی ہوئی اور بڑی کوشش سے، بگاڑی ہوئی ذہنیت سے جب ان بستیوں کو دیکھا جائے تو کبھی اپنے اعمال کے محاسبے کا خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ آج آثار قدیمہ میں غور و فکر کرنے والے عبرت پذیری کے اس جذبے سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی خوش نصیب ان گزرے ہوئے واقعات سے درس ہدایت سیکھتا ہے اور ان خاموش در و دیوار کی زبان حال سے عبرت کی کہانی سن کر اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور اسے یقین ہو کہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ سب لوگ بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں گے
اور ان سے ان کے اعمال پر محاسبہ ہوگا اور اسے بھی وہاں جواب دہی کے لیے ضرور حاضر ہونا ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 103 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، یعنی نیک اور بد سب حاضر ہوں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 104۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 105۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ ترجمہ، جب وہ دن آئے گا تو اس کی ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے، بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ سورہ ہود آیت نمبر 105 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آج تو ان خدا فراموشوں اور خود فریبوں کی چرب زبانی کا یہ عالم ہے کہ بولتے بولتے تھکنے کا نام نہیں لیتے، لیکن اس روز سب دم بخود کھڑے ہوں گے، کسی کو یا رائے تکلم نہ ہوگا۔ ایسے معلوم ہوگا کہ گویا کسی نے ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے ہیں اور ان کے لبوں کو سی دیا گیا ہے۔ اس دن وہی لب کشائی کر سکے گا جسے بولنے کی اجازت ملے گی، اور کون نہیں جانتا کہ وہ حامل لواء الحمد اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 105 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ آج بھی دنیا بٹی ہوئی ہے، لیکن یہ تقسیم امیر و غریب، گورے اور کالے، عربی اور اجمی کی بنیادوں پر قائم۔ قیامت کے روز یہ مصنوعی امتیازات ختم کر دیے جائیں گے اور نوع انسانی صرف دو گروہوں میں بانٹی جائے گی۔ ایک گروہ کو سعید کہا جائے گا اور دوسرے کو شقی، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا اور اس کی بندگی میں اپنی عمر بسر کی، ان کو الگ کر دیا جائے گا اور ان پر سعادت کا پرچم لہرائے گا، اور جو عمر بھر اپنے مالک کو بھلائے رہے اور اپنی نفس پرستی میں مگن رہے، ان پر بدبختی اور ہرما نصیبی کی پھٹکار پڑتی ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 106۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ ترجمہ، سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ جب گدھا ہینگتا ہے تو اس کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں جو بلند ہوتی ہے، اور اس کی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں جو نسبتاً آہستہ ہوتی ہے اور سینے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے بلند آواز سے چلانے کو زفیر اور آہستہ آہستہ نالہ و فریاد کرنے کو شہیق سے تعبیر کیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 107۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ترجمہ، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جتنا چاہے آپ کا پروردگار، بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آیت میں آسمان اور زمین سے موجودہ آسمان و زمین مراد نہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت فنا کر دیے جائیں گے، بلکہ عالم آخرت کے آسمان و زمین مراد ہیں جو ابدی ہوں گے۔ اور اگر آیت میں یہی زمین و آسمان مراد ہیں تو پھر کفار کے ابدی عذاب کو ان الفاظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جب کسی چیز کی ابدیت اور دوام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو انہی الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جتنا چاہے آپ کا پروردگار۔ ابن قتیبہ، ابن الانباری و فرا جو لغت و نحو کے امام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ استثناء ہے جسے عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا، محض اظہار قدرت و اختیار کے لیے ذکر کیا گیا ہے، جیسے سنقریو کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ میں ہے۔ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہاں الاستثناء کے لیے نہیں بلکہ سوا کے معنی میں ہے، یعنی وہ اتنی مدت دوزخ میں رہیں گے جتنی مدت آسمان و زمین کو بقا نصیب ہے، اور اس کے سوا اور بھی، اور وہ اتنا جتنا اللہ چاہے گا، جس کو نہ تم سمجھ سکتے ہو اور نہ اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہو۔ اگرچہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ کفار کے لیے بھی جہنم کا عذاب کبھی نہ کبھی منقطع ہو جائے گا، لیکن جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، اور احادیث صحیحہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 108۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ ترجمہ، اور وہ جو خوش نصیب ہیں تو وہ نعیم جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جتنا چاہے آپ کا رب، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ یعنی اہل جنت کو جن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا وہ ایسے نہیں ہیں جن کا سلسلہ کچھ مدت کے بعد منقطع ہو جائے، بلکہ ان خوش نصیبوں پر ان کے
خداوند کریم کے فضل و کرم اور جود و عطا کی بارش ہمیشہ ہمیشہ برستی رہے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 109۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ ترجمہ: تو اے سننے والے، نہ ہو جا تو شک میں ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہ نہیں پوجتے مگر ایسے ہی جیسے پوجتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم یقیناً پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔ سورہ ہود آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ یہاں بھی خطاب عام قاری کو ہے، کیونکہ حضور کے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس صدر منشرح اور قلب منور میں اس قسم کے شبے کی پرچھائی تک بھی پڑ سکتی ہو۔ اس سے پہلے کئی مقامات پر اس مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔